فاتحہ کے بہت زیادہ فضائل ہیں اور اس سورت کی بہت زیادہ خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت تو یہ کہ قرآن پاک کی سب سے پہلی جو مکمل سورت نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، یعنی پہلی وحی تو سورہ اقرا تھی، اور اس کے بعد بھی سورہ مزمل اور سورہ مدثر کی کچھ آیات نازل ہوئی ہیں، لیکن پوری سورت یک بارگی نازل ہونے کے اعتبار سے سورہ فاتحہ سب سے پہلی سورت ہے۔ اسی وجہ سے بعض صحابہ اکرام اس کو سب سے پہلی وحی بھی فرمایا کرتے تھے، لیکن سب سے پہلی وحی یک بارگی مکمل سورت ہونے کے اعتبار سے یہ سورت تھی۔ اور اسی طریقے سے یہ سورت ایک حیثیت سے پورا قرآن پاک کا متن ہے اور پورا قرآن پاک اس کی تشریح ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ کہ قرآن اور پورے کے پورے قرآن پاک میں ایمان اور عمل صالح کا بیان کیا گیا ہے، اور ایمان اور عمل صالح کے جو بنیادی اصول ہیں وہ اس سورت میں بیان کر دیے گئے ہیں، اور چاہے اس اعتبار سے ہو یا پھر جو بندہ قرآن پاک کو سمجھنا چاہے اور راہ ہدایت کا طالب ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے ہر قسم کے جتنے بھی فضولیات اس کے دماغ میں ہیں یا جتنے بھی باطل نظریات ہیں ان کو دماغ سے نکال کر خالی الذہن ہو کر اور راہ حق کا طالب ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر کے پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیدھا راستہ طلب کریں۔ تو اب اس صورت میں اسی دعا کا ذکر ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی صورت کے بالکل شروع میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ جو ہدایت مانگتا ہے انسان، جس ہدایت کا انسان طالب ہے وہ اس کتاب میں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کوئی شک شبہ نہیں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری اس کی خصوصیات ہیں۔ بہرحال اس سورت کے مختلف نام ہیں، ام الکتاب، ام القرآن، فاتحۃ الکتاب یا فاتحہ جس سے ابتدا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے سورۃ الشفاء، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سورت میں ہر قسم کی بیماری کی شفا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر انسان کا عقیدہ درست ہو اور اس کا یقین کامل ہو تو ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماریوں کے لیے اس سورت کا ورد بہترین وظیفہ ہے اور بہترین دوا ہے۔ اور ایک روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ اس جیسی صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ تورات میں نازل کی ہے، نہ انجیل میں نازل کی ہے، اور نہ ہی زبور میں، اور نہ ہی قرآن پاک میں اس جیسی کوئی اور صورت موجود ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت زیادہ فضائل ہیں۔ اس کی ایک خاص فضیلت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یہ صورت میرے اور بندے کے درمیان میں تقسیم ہے۔ اس کی پہلی جو 3 آیات ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، اور آخری جو 3 آیات ہیں ان میں بندے نے اپنے لیے دعا مانگی ہے، تو بندے کی دعا اور درخواست کا ذکر ہے، اور جو درمیان والی آیت ہے وہ آدھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور آدھی بندے کی دعا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ جو صورت ہے یہ تقسیم ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندے کے درمیان میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، یعنی کہ حدیث قدسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نقل کی ہے کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ اور جب بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میری تعریف بیان کی۔ اور جب بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین، کہ وہ مالک ہے یوم دین کا اور روز جزا کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔
اور جب بندہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، کہ یہ والی جو آیت ہے یہ میرے اور بندے کے درمیان میں مشترک ہے، اور میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جس کا اس نے سوال کیا ہے۔ اور اس کے بعد جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم آخر تک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ خاص میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جس کا اس نے سوال کیا ہے۔ تو یہ اس سورت کی انتہائی بڑی فضیلت ہے۔ اور اسی طریقے سے اس سورت کے اس سے ایک اور بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ انسان جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے تو اس دعا کا طریقہ اس سورت میں بتا دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اور حمد و ثنا کے بعد پھر انسان اپنی جو ضرورت ہے، اپنا جو مقصد ہے اس کو بیان کرے، اور انتہائی مختصر الفاظ میں کوشش کرے کہ انتہائی مختصر الفاظ میں اپنا یعنی جامع الفاظ میں اپنا جو مقصد ہے اس کو بیان کرے۔ جیسے یہاں پر بیان کیا گیا اہدنا الصراط المستقیم، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، اور اس کے بعد پھر صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا مانگی گئی ہے۔ اب صراط مستقیم جس بندے کو مل گیا تو اس کی دنیا بھی سیدھی ہوگی اور آخرت بھی سیدھی ہوگی۔ تو یہ انتہائی مختصر سی دعا ہے لیکن بندے کی دنیا اور آخرت بنا دینے والی ہے۔ تو یہ چند ایک جو ضروری مسائل تھے اس کے حوالے سے وہ بیان کر دیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو بسم اللہ ہے یہ پوری سورت یہ کسی ایک سورت کا جز نہیں۔ سورۃ النمل کے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آتی ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جو آیت ہے اس میں جو بسم اللہ آ رہی ہے وہ اس سورت کا جز ہے، اور اس کے علاوہ باقی یہ کسی بھی سورت کا جز نہیں۔ ہاں، قرآن پاک کی آیت ہے، قرآن پاک کی آیت ہے لیکن کسی مخصوص سورت کی آیت نہیں، بلکہ یہ دو سورتوں کے درمیان میں فصل لانے کے لیے یہ آیت اتاری گئی ہے۔ دو سورتوں کے درمیان فصل لانے کے لیے اس آیت کو اتارا گیا ہے، اور سورہ توبہ کے علاوہ باقی جتنی بھی صورتیں ہیں ان کے شروع میں اس آیت کو پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بھی بہت زیادہ فضائل ہیں کہ سب سے پہلے جتنے بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں تمام کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے ہی شروع ہوتی تھی، اور مشرکین جو تھے ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ کوئی بھی کام کرتے تو اپنے بتوں کے نام پہ کیا کرتے تھے اور اپنے بتوں کا نام لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پہلی وحی اتاری اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ پڑھیے، یعنی کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیجیے۔ اور اس سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بھی کام کیا کرتے تھے تو یوں فرمایا کرتے تھے بسمک اللہم، بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام سے شروع کرتے ہیں۔ پھر یہ والی آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کو اپنا معمول بنا لیا کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرتے تھے، اور کوئی بھی کام ہے جب وہ بسم اللہ پڑھ کے کیا جائے تو وہ عبادت بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا کھانا پینا ہے، ہمارا چلنا ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ہمارا کسی سے کلام کرنا ہے، یا اس کے علاوہ دنیا کے جتنے بھی کام ہم کرتے ہیں اگر ہم بسم اللہ پڑھ کے کریں گے تو ایک تو شیطان دور ہو جائے گا، اور وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہوگا، اور دوسری بات ہماری جو دنیا ہے یہ بھی ساری کی ساری دین بن جائے گی۔ تو عمل کتنا مختصر سا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے نہ تو زبان تھکتی ہے اور نہ ہی یہ کوئی بہت لمبا وظیفہ ہے، بلکہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، اب وہی دنیا داری والا کام ہمارا دین بن گیا۔ تو اب اگر کوئی شخص اپنا ہر کام دین بنانا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کی ساری زندگی دین ہی کے مطابق گزرے اور دین ہی بنے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرے۔ اور ایک روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے
کہ جو کام بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے تو وہ اقطع و اجزم اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ادھورا ہی رہتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے.